الف لیلا یا 1001 نائٹس وہ شاندار اور خوش نصیب کتاب ہے جس پر تمام اہل عرب فخر کرتے ہیں۔ بالکل یہی فخر پشتو زبان بولنے والے جس کتاب پر کرتے ہیں اس کا نام ہے ملی ہندارا۔ ایک دفعہ جب میں نے اس کتاب کے بارے میں اپنے دادا مرحوم سے پوچھا تو دادا مرحوم نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ اتنی شاندار اور خوبصورت انداز میں لکھی گئی کتاب ہے کہ ہر گھر یا اجرے میں اس کتاب کو لازمی تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر دادا جان نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ بہت افسوس کی بات ہے بیٹا کہ اب کسی پڑھے لکھے گھر یا اجرے میں یہ کتاب بہت مشکل کے ساتھ نظر آئے گی۔ اس انتہائی خوبصورت کتاب کو پشتو زبان میں قندھار کے رہنے والے محمد گل نوری نے لکھا۔ محمد گل نوری کا تعلق پشتونوں کے قبیلے نورزئی سے تھا۔ میں نے اس کتاب کو سب سے پہلے اپنی دادی کے گاؤں سرغڑگئی میں اپنے ماموں حسن کے پاس دیکھا۔ حسن ماما اس کتاب کی کہانیاں مجھے اور دوسروں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں سنایا کرتے تھے۔ حسن ماما چونکہ میرے خاندان کے بڑوں میں سے تھے، جب انہوں نے اس کتاب میں میری دلچسپی دیکھی تو مجھے کہا کہ یہ کتاب اپنے ساتھ کوئٹہ اپنے گھر لے جاؤ۔ میں اس وقت بہت کم عمر تھا۔ میں نے ماموں سے پوچھا کہ ماموں پھر آپ کیا پڑھیں گے؟ یہ تو آپ کے پسند کی کتاب ہے۔ ماموں نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا کہ بیٹا یہ کتاب کوئٹہ میں میزان چوک پر کتابوں کی ایک دکان میں ہر وقت ملتی ہے، میں وہاں سے اپنے لیے کوئی اور خرید لوں گا۔ یوں ملی ہندارا میرے پاس آ گئی۔ ملی ہندارا میں کوئی 25-26 کے قریب قصے کہانیاں ہیں، لیکن ہم ان داستانوں کو قصے کہانیاں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان میں زیادہ تر بلکہ اکثر سچی کہانیاں ہیں، محبت کرنے والوں کی سچی کہانیاں جن کی اب قبریں دریافت ہو رہی ہیں اور ان محبت کرنے والے کرداروں کے علاقے بتائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ان سچے کرداروں پر فخر ہے جن کی محبت میں پاک بازی اور سچائی تھی۔ اس کتاب کی چند مشہور داستانیں یہ ہیں: آدم خان اور درخانوں، مومن خان شیرینوں، طالب جان اور گلبشرہ، مرد نامرد اور اس طرح کی بہت ساری دوسری داستانیں۔ یہ داستانیں ہو بہو سونی مائیوال، سسی پنو اور ہیر رانجھا کی طرح کے کرداروں کی محبت کرنے کی داستانیں ہیں۔ ان میں اکثر محبت کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں اور ان کو ایک خوفناک انجام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محمد گل نوری نے ملی ہندارا نام کے کتاب کو بہت ہی ہنرمندی اور خوبصورتی کے ساتھ لکھا۔ کمال کا خوبصورت انداز تحریر ہے محمد گل نوری کا، بالکل جیسے آپ ٹالسٹائے، چیخوف یا گورکی کی کوئی بہت ہی اچھی کہانی پڑھ رہے ہوں۔ خوبصورت الفاظ، بلکہ انتہائی خوبصورت الفاظ اور برجستہ جملے، جگہ جگہ ٹپوں یا اشعار کا استعمال اور پھر محاورے کا زبردست استعمال کمال کرتے ہیں محمد گل نوری۔ کمال کی بات ہے کہ ان تمام داستانوں میں مرکزی کردار شاعری کے ذریعے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اپنا اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں۔ تادا سفر موزے پکشوکھرے گجڑ گلو باغ 50 پارے میانی، مادا سفر موزے پکشوکھرے گجڑ گلو باغ پخدائس پارم میانی۔
تم نے سفر کا ارادہ تو باندھا، اب پھولوں کے گلستان کو کس کے حوالے کر رہے ہو؟ میں نے سفر کا ارادہ باندھا، اب پھولوں کے اس باغ کو خدا کے حوالے کر رہا ہوں۔ ان تمام داستانوں میں ہمیں ایک ایڈونچر بھی ملتا ہے، ایک سسپینس اور دلچسپی بھی۔ اس کتاب کے داستانوں کی سب سے شاندار خوبی یہ ہے کہ ان میں ہمیں ایک شاندار کہانی یا ناول کا مضبوط قسم کا کنفلکٹ ملتا ہے۔ تصادم سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، مرکزی کردار اور دوسرے کردار ہمیں ہر وقت ٹینشن کی صورت میں ملتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی سے ان کہانیوں کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ ان کہانیوں کے اہم کردار کمپلیکس کردار ہوتے ہیں، ان میں سخت قسم کی پیچیدگی ہوتی ہے اور وہ سادہ کردار نہیں ہوتے۔ سچی بات اگر کہی جائے تو ان تمام کرداروں میں داستان کے آخر تک ایک نفسیاتی جنگ جاری رہتی ہے۔ ملی اندارا کی کہانیوں میں ہمیں خوفناک قسم کی سچائی اور تلخ حقیقتیں ملتی ہیں۔ ملی اندارا کی کہانیوں میں اگر رنگوں کی کوئی کمی ہے تو رنگوں کی یہ تمام کمی گل محمد نوری جیسے خوبصورت لکھاری نے اس کتاب میں بھر دی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملی اندارا وہ کتاب ہے جس پر آج تمام پشتون فخر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں جہاں انسانی ویلیوز کی بات کی گئی ہے، وہاں انسانیت سے پیار بھی کیا گیا ہے اور بھائی چارے پر زور دیا گیا ہے۔